فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 111، 14 ستمبر 2021۔ سوال: کچھ عرصے سے حسینی اور یزیدی کے عنوان سے ایک نئی تقسیم فتنے کی شکل میں عام ہو رہی ہے۔ مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انصار اور مہاجرین کے دو القاب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے اور اس نام سے ان کا بار بار تذکرہ بھی کیا، لیکن جب یہی دو نام تفریق اور عصبیت کے لیے ایک موقع پر استعمال ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی القابات سے پکارنے اور جتھے بنانے کو دعوی الجاہلیہ یعنی جاہلیت والی پکار قرار دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فکسع رجل من المہاجرین رجلا من الانصار فقال الانصاری یا للانصار وقال المہاجری یا للمہاجرین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال دعوى الجاہلیہ قالوا یا رسول اللہ کسع رجل من المہاجرین رجلا من الانصار فقال دعوها فإنها منتنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2584۔ ہم ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں ایک مہاجر نے ایک انصاری کی سرین پر ضرب لگائی۔ انصاری نے کہا، اے انصار آؤ مدد کرو، اور مہاجر نے کہا، اے مہاجرو آؤ مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا زمانہ جاہلیت کی طرح کی چیخو پکار ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایک مہاجر شخص نے ایک انصاری کی سرین پر مارا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس عصبیت کو چھوڑو، یہ کریہ اور بدبودار ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ امت کو حسینی اور یزیدی گروہوں میں تقسیم کرنا اور اس بنیاد پر ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنا انتہائی نامناسب طرز عمل ہے، جسے بعض شر پسند، ناعاقبت اندیش اور رافضی نواز طبقے نے شروع کر رکھا ہے۔ لہذا سمجھدار اور سنجیدہ لوگوں کو اس قسم کے فتنوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ مفتیان کرام، تحریر کنندہ عبید الرحمن محسن۔ جواب درست ہے۔ فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔